السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پاک 302 کا لیکچر نمبر 25 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے دا تھرڈ ملٹری ریجائم 1977 ٹو 1988۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا۔ اخبارات نے انہیں ایک مذہبی، سنجیدہ اور تنہائی پسند شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف اس لیے بنایا کہ وہ سیاست میں دخل اندازی نہ کریں، حالانکہ وہ بہت سے سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے انہیں منتخب کر چکے تھے۔ بھٹو نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر فوجی مداخلت ہی ان کے زوال کا سبب بنی۔ ایڈونٹ آف جنرل ضیاء الحق پہ بات کرتے ہیں، یعنی جنرل ضیاء الحق کا اقتدار میں آنا۔ تو جنرل ضیاء الحق کو اقتدار براہ راست نہیں بلکہ پاکستان نیشنل الائنس PNA کی مدد سے ملا، جس نے بھٹو کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں نے ملک میں بدامنی اور انارکی پیدا کی، جس کا فائدہ اٹھا کر فوج نے کنٹرول سنبھالا۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو یقین دہانی کروائی کہ وہ واپس آئیں گے، لیکن بعد میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور اقتدار میں آنے کے بعد ضیاء الحق نے خود کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ضیاء کا جو فلسفہ حکمرانی تھا، فلاسفی آف گورننس، اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا 3 پوائنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس میں آتا ہے ڈیپ پولیٹیسائزیشن، لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، اسلامائزیشن۔ ٹھیک ہے، تو جو ڈیپ پولیٹیسائزیشن ہے یہ غیر سیاسی کاری، اس میں ایوب خان نے پہلے ہی سیاست کو بیوروکریسی کے تابع کر دیا تھا۔ بھٹو نے عوام کو سیاسی شعور دیا اور سڑکوں پر سیاست کی۔ ضیاء الحق نے سیاست کو غیر سیاسی انداز میں قابو میں کیا تاکہ فوجی کردار مضبوط ہو سکے۔ بلدیاتی نظام متعارف کروایا تاکہ عوامی شرکت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے بلدیاتی نظام قائم کیا۔ ہر صوبے میں الگ آرڈیننس پاس کیے گئے، دیانتدار اور نیک کردار لوگوں کو نمائندگی دی گئی، پارٹی سیاست کو کمزور کیا گیا، بیوروکریسی کے اختیارات کم کر کے مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اسلامائزیشن پہ بات کریں تو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا ارادہ کیا، جس کا ذکر قرارداد مقاصد میں موجود ہے۔ بھٹو دور میں شراب، سود وغیرہ عام تھے۔ ضیاء الحق نے ان پر پابندیاں لگائیں، ذاتی نیک سیرتی اور عوامی نگرانی کا تاثر دیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم بات کرتے ہیں اسلامائزیشن آف ضیاء ان پاکستان، یعنی کہ ضیاء کی اسلامائزیشن کی تفصیل پہ ہم بات کریں تو اس نے جو ہے مجلس شورا بنائی، یعنی کہ پارلیمنٹ جیسی کونسل قائم کی گئی جو ایرانی انقلاب سے متاثر تھی۔ بلدیاتی اداروں کو اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، شریعت کورس کا قیام کیا گیا، پہلی بار اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا، رمضان کے پہلے دن سیونگز اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹوتی جو ہے اس کا آغاز ہوا، ناظم الصلاۃ کی تعیناتی، نماز کی پابندی کا مشاہدہ اور رپورٹنگ جنرل ضیاء کو کی جانے لگی، اور اس کے علاوہ جو ہے اسلامی قوانین کا اطلاق ہوا۔ ٹھیک ہے، ضیاء الحق کا جو سیاسی ورثہ ہے، ضیاء کی جو لیگیسی ہے، تو اس میں شامل ہے کہ ضیاء نہ صرف ماہر جرنیل تھے بلکہ چالاک سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے PNA کو استعمال کیا لیکن بعد میں انہیں سائڈ پہ کر دیا۔ سیاست کو غیر سیاسی بنانے، اسلامائزیشن اور فوجی اختیارات کو مضبوط کرنے کا عمل کامیابی سے جاری رکھا۔ ان کا مقصد نظام مصطفیٰ کے نام پر اسلام لانا تھا، مگر یہ طریقہ اشرافیہ کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ 8th امینڈمنٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن پہ بات کریں تو صدر کو اسمبلی توڑنے اور عدلیہ پر کنٹرول دینے والی یہ ترمیم جمہوریت کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی۔ غیر منتخب صدر کو مکمل اختیارات جو ہے وہ اس کے تھرو دے دیے گئے۔ پاکستان پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف بڑھا اور آمریت کو اس طرح سے فروغ ملا۔ ٹھیک ہے، نظام مصطفیٰ کے نعرے کے تحت جو ہے اشرافیہ کو سیاست میں جگہ دی گئی، جمہوریت پیچھے رہ گئی اور فوجی، مذہبی اور تجارتی طبقہ سیاست پر چھا گیا۔ سیاسی مساوات کا خاتمہ ہوا اور دائیں بازو کو ریاستی سرپرستی مل گئی۔
ٹھیک ہے. افغان وار اینڈ لیگیسی آف ڈی پولیٹیسائزیشن پہ بات کریں تو لوکل باڈی الیکشن بغیر پارٹی بنیاد کے کرائے گئے جو ضیاء کے نظریے غیر سیاسی سیاست کا حصہ تھے. ناظم الصلاۃ جیسے عہدے بنائے گئے تاکہ عوام پر مذہبی نگرانی رکھی جا سکے. بدعنوانی کو روکنے کے دعوے کیے گئے لیکن خود احتسابی کا نظام ناکام رہا. ٹھیک ہے. افغان مہاجرین کو بغیر جانچ پڑتال کے داخل ہونے دیا گیا. کلاشنکوف کلچر، منشیات، دہشت گردی اور جرائم میں اضافہ ہوا. کراچی میں لسانی سیاست کا آغاز ہوا اس دور میں اور تعلیمی ادارے منشیات کا مرکز بن گئے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور نے پاکستانی معاشرے کو مذہبی، سیاسی اور سماجی لحاظ سے ایک نیا رخ دیا. ان کا اسلامائزیشن کا عمل کچھ مثبت تبدیلیاں لایا مگر زیادہ تر اقدامات نے پاکستان میں آمریت، فرقہ واریت، اشرافیہ کا غلبہ اور سیاسی زوال کو فروغ دیا. تو جناب اگر میں آج کے اس لیکچر کو بھی آپ کے لیے سمرائز کر دوں تو یہ ہے کہ آپ کے لیے تو یہ لیکچر نمبر 25 ہم نے پڑھا. تیسرا جو فوجی دور تھا ہم نے یہ اس لیکچر میں ڈسکس کیا. تیسرا فوجی دور جو ہے وہ 1977 سے 1988 پر مشتمل رہا. جنرل ضیاء الحق کا فوجی دور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم مگر متنازع باب ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اقتدار میں آ کر ضیاء الحق نے پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانے کی کوشش کی جس کا مرکز اسلامائزیشن اور غیر سیاسی عمل تھا. انہوں نے شرعی عدالتیں قائم کی، زکوٰۃ و عشر کا نظام متعارف کروایا اور شراب نوشی پر پابندی لگائی، لیکن ان کے یہ اقدامات جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کا سبب بنے. ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کیا، 8ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات کو مرکز میں محدود کیا اور غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات متعارف کروائے جس سے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچا. ان کے دور میں افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان میں اسلحہ، منشیات اور فرقہ واریت کا سیلاب آیا جس سے خاص طور پر کراچی جیسے شہروں میں بد امنی بڑھ گئی. اگرچہ جنرل ضیاء الحق نے سیاسی طور پر چالاکی سے حکومت کی لیکن ان کی پالیسیز پاکستان میں جمہوریت کی ترقی کو روکنے اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کا باعث بنی. ان کا دور ایک ایسا ورثہ چھوڑ گیا جس کے اثرات آج تک ملکی سیاست اور معاشرے پر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 25 بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. چینل اگر میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ کو وقت پہ ملتے رہیں. میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس میں ورچوئل یونیورسٹی کے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے زیادہ اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں وہ اٹھا لیں کیونکہ فائنل ٹائم ایگزام سے بالکل ہی قریب ہے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.